آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے خفیہ گروپ بنا کر اپنے اپنے گٹر کھول رکھے ہیں۔ ہمارے لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے اسے صرف سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گی۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی بچہ، یہاں تک کہ ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے کا ڈر۔ اس دن کیا ہوگا جب ہماری بیوی بچے اور والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور سب دوست و احباب بھی موجود ہوں گے۔ زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ پرہیز کا عدم ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک دن آپ تمام لوگ مجھے آف لائن پائیں گے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوگی، میسیجز پر پیغام بھیجیں گے اور رپلائی کا گھنٹوں انتظار کرتے رہیں گے لیکن جواب نہیں ملے گا۔ میں آپ کو سٹل آف لائن نظر آؤں گا۔ میری پوسٹ بھی آنا بند ہو جائیں گی کیونکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر آپ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کر سکیں گے، میرے کمنٹس کا رپلائی نہیں دے سکیں گے، ایکسکیوز نہیں کر سکیں گے، معذرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ قبر کے تنگو تاریک گڑھے میں ابدی نیند سو رہا ہوں گا۔ وہاں میں ٹائم پاس اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی سے چیٹ نہیں کر سکوں گا۔ وہاں میرے اعمال ہی میرے لیے حسرت اور خوشی کا سامان ہوں گے۔ میں اور آپ جب اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی پوسٹیں چھوڑ جائیں گے۔ لہٰذا محترم عزیز دوستو، آپ بھی اس بات کی فکر کیجیے اور میں بھی فکر کرتا ہوں کہ ہماری لکھی گئی پوسٹیں قبر میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور جلدی کیجیے، اپنی ٹائم لائن کا جائزہ لیں، غیر ضروری پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور آئندہ ایسی پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے اور وقت بھی، کیونکہ ابھی تو آپ دنیا میں اور فیس بک پر ہیں۔ ہم مٹی سے تو بغیر گناہ کے نکلے تھے لیکن مٹی میں گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ڈھکے چھپے گناہ معاف فرماتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔